امن کی سفارتکاری پاکستان میزبان مشرق وسطی میں جنگ بندی ثالثی کاوشوں کے لیے اسلام آباد میں 4 ملکی اجلاس آج طلب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اہم ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہوگا۔ مہمان وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈول۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی الگ الگ دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا اسحاق ڈار کو فون، خطے میں کشیدگی کم کرانے پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ میں مشرق وسطی کی صورتحال پر مشاورت۔ حاکان فیدان کی دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ایران سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے سفارتکاری پر زور۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور ترکیہ کا ایک دوسرے کے بنیادی قومی مفادات کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور مصر کا مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطی سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک مصر دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مشترکہ وزارتی کمیشن سمیت دو طرفہ میکانزم کو فعال بنانے اور کاروباری روابط کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں لکھا، اب روزانہ 2 پاکستانی پرچم بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام امن کا پیغام ہے۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پائیدار امن کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کی تمام کوششوں کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ملکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا، حالیہ صورتحال میں عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی گئی۔ 3 ہفتے کے دوران جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ حکومتی فیصلوں کی بدولت ملکی ضروریات کے لیے تیل موجود ہے۔ شہری بچت مہم کے تحت غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے۔ وفاقی حکومت کی ہفتے میں 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہفتے دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی سفارش۔ مارکیٹس بند، شادی تقریبات پر پابندی، ہائی ویز اور موٹر ویز بند رکھنے کی تجویز۔ روس نے پیٹرول برآمدات بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1 اپریل سے پیٹرولیم برآمدات پر مکمل پابندی عائد۔ ابتدائی طور پر اطلاق 31 جولائی تک نافذ رہنے کا امکان۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کا کہنا ہے، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر بفر اسٹاک کو محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقصد روسی صارفین کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ توانائی بحران کے دوران روسی فیصلے سے عالمی تشویش میں اضافہ۔ روس تیل پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ روسی ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرنے والے ممالک براہ راست متاثر ہوں گے۔ خلیج تعاون کونسل نے اسرائیل کا خطے کے نقشے میں تبدیلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ خلیجی ممالک نے آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار دے دی۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور۔ GCC اعلامیے کے مطابق پورا خطہ تنازع کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ ضمانت دی جائے، جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطے کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے۔ UAE میں ایران کے میزائل حملوں سے نقصانات کی ویڈیوز شیئر کرنے کے الزامات پر 70 برطانوی شہری گرفتار۔
سعودیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ، E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا دوران جنگ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ سسٹم طیاروں اور ڈرونز کا سینکڑوں میل دور سے پتہ لگا سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر حملے، تل ابیب، حیفا، کریات اور شمونہ میں اہداف پر میزائل اور ڈرون داغے گئے، 142 اسرائیلی زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت کے بوبیان جزیرے کو نشانہ بنایا، امریکیوں اور صہیونیوں کے اجتماع کو ٹارگٹ کیا، اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرونز گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بحرین میں ایلومینیم تنصیبات پر حملے، تہران یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، جوابی کارروائی میں طلباء اور عملے کو 1 کلومیٹر دور رہنے کی وارننگ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے NPT سے الگ ہونے پر غور شروع کر دیا۔ اقدام کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کی جاسوسی سے بچنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ دوسرے ماہ میں داخل، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے شہر حفت گل پر حملہ، پانی کے ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ سینکوم کے مطابق 1 ماہ کی جنگ کے دوران ایران میں 11,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے، ایران کے 150 جہازوں کو تباہ کیا گیا۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں 93,000 سویلین املاک تباہ ہو چکی، 20,000 کاروباری مراکز، 600 اسکول اور 290 اسپتال تباہ ہو چکے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاری، آبنائے ہرمز اور خارق جزیرے پر قبضہ کا پلان۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا خطرناک مرحلہ شروع ہوگا، ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ ایران میں اسپیشل فورسز چھاپہ مار کارروائیاں کریں گے، زمینی کارروائی محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی خارق جزیرے سمیت ایران کے ساحلی علاقوں پر زمینی کارروائی کا بھی پلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق تیاریوں کا مطلب یہ نہیں صدر نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ ایران پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہوگی۔ برطانوی اخبار میں شائع مضمون میں کہا گیا، ماضی کی جنگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ایران جیسے ملک میں صرف چند ہزار زمینی فوج بھیجنے کی بات دراصل ایک غیر حقیقی اور خطرناک سوچ ہے۔ ٹرمپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ کی تقریباً پوری فوج ایران میں اتارنا ہوگی۔ عراق جنگ میں تقریباً 1,85,000 امریکی اور اتحادی فوجی موجود تھے۔ 4,50,000 سے 5,50,000 عراقی سرکاری فورسز بھی اتحادیوں کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ 7.5 لاکھ فوجی بھی عراق کو مکمل طور پر سنبھالنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ میں 3,000 مقامات پر نو کنگز مظاہرے، 70 لاکھ امریکی جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے، جنگ روکنے کا مطالبہ۔ 50 ریاستوں میں آج بھی 3,200 مقامات پر مظاہرے ہوں گے۔ یونان، اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، نیدرلینڈز اور آسٹریلیا میں بھی احتجاج۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید، کہا ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ہم امریکہ میں آمریت نہیں چاہتے۔ عراق جنگ پر ہم سے جھوٹ بولا گیا، آج ایران کے خلاف جنگ پر ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، خود مختار ملک کے خلاف بلا جواز جنگ شروع کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا۔ ڈیموکریٹ رکن الہان عمر نے بھی ٹرمپ کی جنگی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ فوجی مقاصد حاصل کر چکے، جلد ایران سے نکل جائیں گے، امریکی نائب صدر جیری وینس کا کہنا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ ایران تنازع سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تیل کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے کاروباری وفد کی ملاقات، معاشی بحالی پر اتفاق۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے فروغ، کاروباری ماحول کی بہتری اور پائیدار معاشی استحکام پر غور۔
صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے امکانات کا جائزہ، سرمایہ کاری میں اضافے اور روزگار کے مواقع کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق، گورنر سندھ کی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول، سہولیات اور مکمل تحفظ کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ ضلع خیبر کے قومی مشران اور قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا، وفاق سے NFC کی مد میں 1375 ارب روپے واجب الادا ہے۔ ضم اضلاع کے لیے 7 سال میں صرف 168 ارب ملے، 532 ارب روپے بقایا ہیں۔ صوبے کا کوئی علاقہ ترقی سے محروم نہیں رہے گا۔ عوامی نمائندوں کی مشاورت سے 13 پیکج پر کام جاری ہے۔ مار گئی مہنگائی، شہریوں کی دہائی، آٹا، چاول، دالیں، سبزیاں، پھل اور گوشت سب مہنگا۔ اشیاء خوردونوش عوام کی پہنچ سے دور۔ پیاز اور ٹماٹر 90، آلو 30 روپے کلو بکنے لگے۔ 495 روپے سرکاری ریٹ والا لہسن 700 روپے میں فروخت۔ ادرک 500 روپے، کچنار 300 اور کریلے 200 روپے میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 600 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ LPG کی قیمتوں میں اضافہ نہ رک سکا، 400 سے 500 روپے کلو فروخت۔ پینٹ کی قیمت میں 250 روپے گیلن تک اضافہ۔ اور لاہور میں روشنیوں کا تہوار میلہ چراغاں، حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا 438واں عرس جاری۔ زائرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی، لنگر تقسیم، حسن قرات، نعت اور سما کی محافل۔ عرس کا تیسرا روز خواتین اور بچوں کے لیے مختص، پولیس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔